بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کے حوالے سے محتمم صاحب کے ذاتی اور صفاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے کافی حد تک مختصر طور سے اس بارے میں گفتگو کر لی۔ آج ہم محتمم صاحب کے فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محتمم صاحب کا جو یہ عہدہ ہے اور جو یہ منصب ہے، یہ انتہائی نازک اور حساس اور اہمیت اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنے کردار اور اپنی نسبت، ان تمام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو محتمم صاحب کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں بہت ہی زیادہ وسیع بھی ہو جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ عمیق بھی ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کی وسعت اور گہرائی کی طرف اگر ہم نگاہ رکھتے ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر وسعت بھی ہے اور وہ اپنے اندر گہرائی لیے ہوئے ہے۔ وسعت اور گہرائی کے حوالے سے ہماری کچھ نہ کچھ کسی حد تک گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی، اور ہم آگے بھی ہم اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہیں گے کہ جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ مدرسے کے اعتبار سے اور دینی ادارے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں کس حد تک وسعت اور ان کے اندر وسعت ہے اور وہ اپنے اندر کتنی گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، مدرسے کے تمام مشاغل اور تمام سرگرمیاں اور تمام افراد، تمام اساتذہ، تمام طالب علم، تمام شعبہ جات اور تمام عملہ یہ محتمم صاحب کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو اس منصب پر فائز فرمایا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی تھوڑی سی بھی غلطی سب کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور ان کی تھوڑی سی بھی اچھائی وہ انشاءاللہ سب کے لیے راحت اور فائدے کے باعث بن سکتی ہے۔ مدرسے کے اعتبار سے چونکہ میں نے عرض کیا کہ تمام مشاغل اور تمام سرگرمیاں انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں، انہیں مرکزی حیثیت مدرسے کے انتظام کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے۔ مدرسے کے عملے کی، مدرسے کے اساتذہ کی، مدرسے کے اور جو افراد کار ہیں اور جو شعبہ جات ہیں ان کا انتظام اور نظم و نسق تمام کے تمام یہ محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اب آگے جو میں ذمہ داریاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے کہ یہ تمام ذمہ داریاں در حقیقت تو یہ محتمم صاحب کی ہی ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو ناظم اور ناظم اعلیٰ جسے ہم کہتے ہیں، ناظم تعلیمات، صدر المدرسین، رئیس المعلمین، ان تمام لوگوں کے تعاون درکار ہوتا ہے، اور پھر ان کے تعاون سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عمومی طور سے جو انتظام اور جو انصرام ہے محتمم صاحب کا، اس سلسلے میں محتمم صاحب کے لیے اپنے معاونین کے ساتھ، خود تو ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی پورے طور سے یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن کسی حد تک جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور اپنے ماتحتوں سے ان ذمہ داریوں کی تکمیل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمومی طور سے ہر چیز کا انتظام انہی کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کا انتظام کا مطلب کہ مدرسے کا انتظام بڑی حد تک اس کا پوری ذمہ داری محتمم صاحب پر عائد ہوتی ہے،
طلباء پر، اساتذہ پر، مدرسے کے دوسرے شعبہ جات، دوسرے عملہ، ان سب کی کڑی نگرانی رکھنی پڑتی ہے، ان کی حاضری کے اعتبار سے، پابندی وقت کے اعتبار سے، ان کے دفتری اوقات کے اعتبار سے، اور سب سے اہم چیز مالی امور کے اوپر بھی انتہائی توجہ دینی پڑتی ہے۔ عمومی طور پر نظم و ضبط کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جو مالی اعتبار سے جن مدات کے اندر کیا کیا چیزیں، کون کون سے مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کون کون سی رقوم کہاں کہاں خرچ کرنی ہے، کس اعتبار سے کرنی ہے، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی محتمم صاحب پر عائد ہوتی ہے، جو کہ اپنے ماتحتوں کے تعاون سے وہ اس چیز کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خارجی طور سے طلبہ کے والدین، ان کے سرپرستان اور معاشرتی لحاظ سے اور اپنے محلے کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، اور ان کو مدرسہ اور اہل علم اور دین اور دینداری کے حوالے سے ان کی ذہن سازی کرنا، اور ان کو مدرسے تک لے کے آنا، اور مدرسے کے اعتبار سے ان کے تمام چیزوں کی ظاہری اعتبار سے ان کی ہر چیز کا ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ تمام طور سے یہ تمام چیزیں محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں آیا کرتی ہیں۔ اور اگر مدرسے میں بلکہ مدرسے میں اور جہاں شعبہ جات ہوتے ہیں، ان میں ایک لائبریری کا شعبہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مدرسے اپنے اہتمام کے حوالے سے، محتمم صاحب کے حوالے سے، علمی اعتبار سے ایک تفوق اور برتری ان کے اندر ہونی چاہیے، استعداد اور صلاحیت نمایاں طور سے ان کے اندر اس سلسلے میں ہونی چاہیے، علمی اعتبار سے نمایاں کردار ہوا کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں لائبریری کا بھی اہتمام انہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، انہی پر موقوف ہے۔ دیکھیں، مدرسے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، طلباء اور اساتذہ کے حوالے سے، اور اگر دارالفتاء اس کے اندر موجود ہے، اور اگر اس کے اندر دارالتصنیف ہے، دارالتحقیق ہے، تو اس اعتبار سے لائبریری کے لیے موضوع کتابوں کا انتخاب کرنا بھی، یہ بھی محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے بہت اہم اور نازک ذمہ داری ہے، اور بہت کڑی اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ کتابیں ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کتاب بھی یوں کہہ لیجئے کہ وہ یعنی بیکار نہیں ہوا کرتی، ہر کتاب اہم ہوا کرتی ہے، اور چونکہ علوم اور فنون کی وسعت اتنی ہے کہ کتنی بھی بڑی جگہ ہو وہ لائبریری کے لیے کم ہے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ عمر نوح اور جو ہے قارون اور حامان اور ان سب لوگوں کا جو خزانہ تھا وہ چاہیے جب یہ کتابوں سے استفادہ کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا اس کے اندر اللہ جل شانہ نے علم کے اندر وسعت رکھی ہے، کتنی بھی چیزیں جمع کر لیں اپنے لحاظ سے، لائبریری کے لحاظ سے، وہ اتنی کم ہی ہوں گی۔ تو لائبریری، عظیم الشان لائبریری اپنے مدرسے میں ہونی چاہیے، اپنے دینی ادارے میں ہونی چاہیے، تاکہ طالب علم بھی، اساتذہ بھی، مفتیان کرام بھی، اور دارالتحقیق اور دارالتصنیف والے حضرات بھی، تمام لوگوں جو ہے ان سے، وہ لوگ اس لائبریری سے اچھے انداز سے اور بہت ہی زیادہ راحت اور عافیت کے ساتھ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتابوں کا موضوع، کتابوں کا انتخاب کرنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو اپنے موضوع کے اعتبار سے محتم بالشان ہو، اپنے موضوع کے اعتبار سے، اپنے فن کے اعتبار سے، اگر جو اس کی وقت ہے، جو اس کی حیثیت ہے، لائبریری کے حوالے سے وہ پورے طور سے اچھے انداز سے اس کا حصول ہو، اور مدرسے میں وہ لائبریری میں موجود ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف کتابوں کا انتخاب ہی نہیں ہوتا، لائبریری کا وجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ لائبریری کی حفاظت کرنا بھی جو ہے وہ بہت اہم ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اساتذہ میں چونکہ اس سلسلے میں، چونکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے، طالب علم بھی ہوں گے، مدرسے کے ہر عملہ ہوگا، باہر سے آنے والے افراد بھی ہوں گے، تو اس کے لیے بہت سخت قوانین کا ہونا ضروری ہے۔ ان قانون کے اوپر چلنا
بہت سارے ایسے اساتذہ کو دیکھا گیا ہے، بہت سارے ایسے عملہ جات کو یعنی عملے کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ کتابیں تو مدرسے کی لائبریری سے لے لیتے ہیں لیکن اس کی واپسی یہ ممکن نہیں بناتے۔ دیکھیے یعنی کوئی کسی چیز کو بھی اگر غصب کیا جائے، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ کوئی اور دنیا کی اور کوئی چیز ہو، وہ غصب کے حکم میں آتی ہے، اور اگر چوری کی ہے تو وہ چوری کے حکم میں آتی ہے۔ کتاب کی چوری ہو یا کسی اور آدمی کی جیب سے کوئی چوری چیز کر لی ہو تو وہ چوری کے حکم میں آتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کتاب کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم چونکہ کار خیر میں اس کو جو ہے وہ لیں گے تو لہٰذا اس کتاب کو ہم چوری کر لیں یا اس کتاب کو غصب کر لیں۔ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہے۔ یہ محتمم صاحب کے اوپر بہت بڑا ایک فریضہ ہے، اس چیز کا بہت اہتمام رکھنا چاہیے کہ مدرسے کی ہر کتاب اور مدرسے کی ہر چیز وہ مدرسے کی ہے، وہ اس جو ہے وہ دینی ادارے کی ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، اپنے مقام تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مدرسے کے لیے مناسب ساز و سامان کا انتخاب کرنا، فرنیچر کا انتخاب کرنا اور انتہائی مناسب قیمت پر اس کو خریدنا، ضرورت کے مطابق اساتذہ کا بھی انتخاب کرنا اور ان کے حالات و احوال اور ان کی علمی اور ان کی صفاتی لحاظ سے اور استعداد کے حوالے سے، ان سب کے حوالے سے یہ دیکھنا کہ کس کو کتنی ترقی دینی ہے اور کس کو کتنا جو ہے وہ کون سی کتنی کتابیں دینی ہیں اور کتنا اس کو جو ہے وہ اوپر اس کو اوپر لے کے جانا ہے، ان تمام امور کی انجام دہی۔ اور اس کے علاوہ مدرسے کے تعلیمی انجام دہی کے لیے بھی جماعت کے حوالے سے بھی کہ کون سی جماعت کون سی درسگاہ کہاں ہوگی، کیا ہوگی، استادوں کے اعتبار سے بھی، ان کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے بھی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں آیا یہ ٹائم ٹیبل پورے طریقے سے عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر عمل یعنی کر دیا گیا ہے تو عملی اعتبار سے یہ عمل اس کے اوپر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور پھر اس کے بعد مدرسے کے اندر تقریبات بھی ہوا کرتی ہیں۔ محتمم صاحب کے فرائض میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اس کا بھی اہتمام کریں، اس کی بھی دیکھ بھال کریں، اور ظاہر ہے یہ تمام چیزیں میں نے جیسے عرض کیا اپنے معاونین کے ساتھ مل کر محتمم صاحب انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ تمام فرائض ظاہر ہیں کہ ان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے بہترین عملہ بھی محتمم صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر محتمم صاحب ہر اعتبار سے مطمئن ہوں اور ان پر انحصار کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ یہ تمام حضرات اپنے طور پر بہتر طور پر یہ چیزیں انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ اس تمام چیزوں پر اعتماد بھی ہو، تمام عملے کے اوپر مناسب انداز میں اگر ان کی کوئی اگر وقت پڑے تو رہبری اور رہنمائی بھی ہو اور کڑی نگرانی بھی جاری رہے۔ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے مختصر طور سے میں نے عرض کر دیا کہ یہ محتمم صاحب کے فرائض ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ تمام کے تمام فرائض اور ذمہ داریاں وہ اپنے ماتحت عملے کے تعاون سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔